اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک صرف ایک ہی ہے کہ نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کرنے سے کیا انکار کیا اور ذرائع اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور نون لیگ کے ذرائع کیا کہتے ہیں اور نون لیگ کے قریبی جو صحافی ہیں ان کی رائے کیا ہے اور جو نیوٹرل صحافی ہیں ان کی کیا کہنا ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کیا سچ میں مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا؟ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اور معذرت خواہ ہم آئینی ترمیم کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو دیر بعد، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کیونکہ 12 ربیع الاول اور اس لیے کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن مکمل شیئر نہیں کر سکا، لیکن آج سے آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز پر انفارمیشن شیئر کریں گے اور ہر آرٹیکل جو تبدیل کرنا چاہتے تھے نون لیگ والے ان پر تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتا سکیں۔ اس ذرائع کا کہنا ہے ڈان نیوز جو پاکستان کا پرانا اخبار ہے اور چینل بھی، اس کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ اور دیگر چیزوں کی پیشکش کی کہ آپ کے بیٹے کو سینٹر بنا دیتے ہیں، دیگر اور 2 وزارتیں آپ جو چن لیں۔ اور ایک ذرائع کا تو یہ اتنا تک کہنے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک صاف کاغذ دیا گیا اور کہا کہ آپ جو چیز لکھیں گے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی، سوائے ایک شرط پر کہ آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں ترمیم کیا ہو رہی ہیں، جس پر آپ جانتے ہیں کہ وزیر قانون کے اس بیان کے بعد پاکستان کے ہر عوام کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وزیر قانون نے بنانا تھا، وزیر قانون کو اس قانون کا علم نہیں تو پھر قانون کون بنا رہا ہے؟ جو آپ لوگوں نے شیخیں پڑھ لی، جو ترمیمیں پڑھ لی، ان پر میں ریسرچ کر کے تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہر ترمیم، ہر آرٹیکل پر تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کیا حکومت پھر کوشش کری، میں لکھ کر دے رہا ہوں PTI کو، اگر ایسے سستی کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ ترمیم حکومت دوبارہ لا سکتی ہے۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب دوبارہ ووٹ دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کو ختم کرنا تھا، سپریم کورٹ کو ختم کر کے ایک حکومتی عدالت بنی تھی جو حکومت کے مطابق چلتی اور انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزیاں تھی، اور اس کی آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو ان سے بات انفارمیشن دوں گا۔ کیا وکیلوں کی تاریخ شروع ہوگی یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو ویلاگوں میں بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دینا ہمارا کام ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے فون کیا اور مولانا سے ملاقات کرنے کی خواہش کی، جس پر مولانا فضل الرحمان نے انکار کر دیا۔ یہ ذرائع کی ہم آپ لوگوں کو خبر بتا رہے ہیں کیونکہ کنفرم ذرائع کا دعویٰ جب تفصیلات آپ جانتے ہیں مختصر وقت کے بعد تفصیل آ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے پاس ایک بات بتاؤں کہ اب پیپل پارٹی والے کہیں گے کہ ہم جمہوریت کے تحفظ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اس پر ہم ترمیم نہیں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب جب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے آیا تو وکٹری کا نشان بنا اور دیگر چیزیں بنائیں۔ جیسے ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دینا اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا، کیونکہ ہمارا کام ہے پاکستانی قوم تک انفارمیشن پہنچانا، لیکن ہم لیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے جو لیک ہو چکے ہیں ان کی تفصیلات آپ کو ہر آرٹیکل پر جو ترمیم کی جائے اس کے بتائیں گے۔ لیکن میں نے اپنے ایکس پر پوسٹ کی کہ مولانا فضل الرحمان نے اب پاکستان کا آئین کا تحفظ ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان کو نہ دے، اور اس کے بعد پیپل پارٹی والے آپ کہیں نہیں کہ ہمارا آئین ہے، ہم نے آپ نے آئین کو تو ذبح کر دیا تھا اور چھری مولانا کے ہاتھ میں تھی اور مولانا نے چھری کو پھینک دیا۔ مثال کو تو آپ تو نیچے لے آئے تھے، چھری کے نیچے اپنے آئین کو لے آئے، اب آئین کے بات کرنا پیپل پارٹی اور نیلی کے شرم بات ہے۔ اب تھوڑی سی تفصیل آئیں گی اور روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کے کیسوں کی جو سماعت ہے اور عمران خان کی جو صحافیوں سے بات ہے اس کی تفصیلات ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کیا مولانا فضل الرحمان نے ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق تو کسی شخص کو 5 اور 10 ووٹوں کے بدلے میں بہت کچھ مل سکتا تھا، لیکن ہم نے آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتایا کہ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی جماعت سے بہت سخت رد عمل ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان سے کہا گیا کہ ہماری پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان یہ بھی جانتے ہوں کہ اگر کیسی غیر حقوقی اور غیر انسانی ترمیم پاس کی گئی جس پر آپ مولانا فضل الرحمان کریڈٹ لے سکتے ہیں اور 100% کریڈٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان اگر ہاں کر دیتے تو پھر دیکھا جاتا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے انکار کے بعد اب کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو ہی جاتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ہم آپ لوگوں کو اسی تفصیلات بتاتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں
پی ٹی آئی والا دفعہ مل دو، اس کے بعد پیپل پارٹی، اس کے بعد حکومت کا، پھر اس کے بعد محمد میر کے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اوپر سے کال کرائی گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے اس انکار کا بھی انکار کر دیا۔ محمد میر کی بات کتنی سچ ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور دیگر لوگ اور نون لیگ کے جب رہنما اس جیسے منصور علی شاہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ انکشاف ہوں گے، اس کی بات تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب نون لیگ والوں کا بیانیہ ہوگا کہ آئینی ترمیم نواز شریف نے، اس پر میں اگلا بھی لوگ بناؤں گا 2 دن میں کہ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کیا یا نہیں کیا، یہ پاکستانی قوم نیچے کومنٹ میں دے اور آپ بتائیں یا کیا یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت دوسری بار کاب ترمیم، میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت ہفتے اور اتوار کے روز کوشش کرے کیونکہ اس روز سپریم کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن سپریم کورٹ ہفتے اور اتوار کے روز بھی کھول سکتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں سینئر جج پہنچ سکتے، کیونکہ جب جج پہنچنا شروع ہوں گے آل تو پھر قاضی فیصلہ نہ ہے تو پھر سپریم کورٹ کے سینئر جو جج ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اور آپ لوگوں کو تفصیلات ہم نے بتا دی۔ اب آتے ہیں کہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھنے والے صحافی اور فیصل وابڈا نون لیگ والوں کی صرف اوقات یہ رہ گئی کہ فیصل وابڈا سے بھی اسے بیان جواب نہیں دے سکتے۔ اگر فیصل وابڈا کو جواب نہیں دے سکتے تو ان لوگوں کی غیرت کہاں مر گئی، کیونکہ انہیں علم ہے فیصل وابڈا کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر فیصل وابڈا کو جواب دے گا تو وہ سمجھیں کہ ہمیں جواب دے گا، اس لیے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں فیصل وابڈا نے حکومت کو نااہل نے کٹو مثلا بغیر ترین حکومت فیصل وابڈا نے حکومت کو رد، لیکن نون لیگ کے خواجہ آصف جو پریس کونسل جو مریم نواز کی ہے سیکرٹری عظمیٰ بخاری وہ خاموش ہیں، ان پر خاموش ہے۔ تاریخ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انہیں علم ہے کہ اگر ہم بات کریں گے تو ہم سے گوٹ چھینچ لیے جائیں گے اور ہم پالش کرنے سے رہ جائیں گے اور ہمارے اقدار چلا جائے۔ ان کا مقصد صرف اقدار اور نشہ، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف آئینی ترمیم تھی جس سے کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے، اور جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایسی ترمیم کو ماننے سے انکار کیا اور کیوں کیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس وقت ہی کرتے ابھی کی تھی کہ اس آئینی ترمیم کا بنیادی نقطہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا کتنا سنگین جرم ہے جس پر سپریم کورٹ خود نوٹس لے سکتی تھی۔ اب وکیلوں کی باروں کی جب سے جانا اور بلوچستان کی بار نے مولانا کو چیف جسٹس کو بدترین جسٹس قرار، اور وکیلوں کے حامد خان نے کہا ہے کہ یہ آئینی کورٹ ہماری لاشوں سے بنی گی، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وکیل تاریخ شروع ہوگی یا نہیں، اس پر انفارمیشن دیں گے۔ کیا حکومت دوبارہ کوشش کرے گی؟ ضرور کرے گی، کیونکہ شہباز شریف 47 کا وزیر اعظم UN میں خطاب کرنے جائے گا۔ کیا UN میں خطاب ہوگا؟ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔